اس لیے چند دن کے موقع ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کا وقت صرف آخرت کی تیاری کے لیے. جو دنیا کے وقت کو استعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہ تو میرے بازو اپنا وقت صحیح استعمال کر رہا ہے، وہ تو کامیاب جا رہا ہے. خواہ دنیا کے لائن سے 1 روپیہ نہیں کما رہا. جو دنیا کے وقت کو استعمال کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہے، کھربوں روپے کما رہا ہے، لیکن اس کی آخرت نہیں بن رہی، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. اور دنیا سے دنیا کمانا ایسا ہے جیسے مٹی سے مٹی کمانا، اور دنیا سے آخرت کمانا ایسا ہے جیسے مٹی سے سونا کمانا. سوئی دنیا مٹی کی بنی گئی. ہاں جی، اس سے آپ نے کیا کمانا ہے؟ آخرت. آخرت ساری سونے چاندی کی. وہاں کی سڑکیں بھی ہیرے جواہرات کی، وہاں کی جو مٹی ہے وہ بھی کستوری ہے. ہاں جی، وہاں کے محل سونے چاندی ہیرے جواہرات کے، وہاں کی پہاڑیاں وہ بھی ہیرے جواہرات کی. دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، ٹھنڈے پانی کی نہریں، شہد کی نہریں. دین کو اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں اور راحتیں ہیں، آسانیاں ہیں، عافیتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کا ذریعہ اللہ جل شانہ نے دین کو عطا کیا. اور دین کو بھی آپ کے اللہ جل شانہ نے پسند کروایا، اور دین کو اللہ نے نعمت قرار دی. دین زندگیوں کے اندر آئے گا بقدر ایمان، ایمان آئے گا بقدر ایمان کی محنت. ہماری ساری زندگی نقل و حرکت جتنی بھی ہے وہ مقام کے اوپر ہے یا اللہ کے راستے کو خروج ہے. اس سے مقصود ایمان کی ترقی ہے، اس سے مقصود زندگیوں میں دین کا آنا ہے. بغیر دین کے نہ بادشاہ کو کامیابی ملے گی، نہ ملت فقیر کو کامیابی ملے گی. اور جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی لے کے آیا اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس لیے کامیابی یہ بھی بتا دی اور ناکامی کو بھی بتا دیا. کامیابی کیا ہے؟ جو آدمی نارے جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، فقط فاض، یہ کامیابی. ناکامی کیا ہے؟ نتیجے سے کہہ دو کہ ناکام وہ ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آخرت کی لائن سے خسارے والا بنا دیا. تو آخرت کا جو خسارہ ہے بہت بڑا خسارہ ہے. اور دنیا کی زندگی میں رسول اللہ جل شانہ جس نے دی ہے، دنیا کی زندگی جس نے ہمیں پیدا کی ہے، ہمارا خالق ہے، مالک رازق ہے. وہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی ہم نے موت کو، زندگی کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کون آدمی نیک اعمال کرتے ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے دنیا کا جو حسن پیدا کیا ہے، دنیا کی جو خوبصورتی تھوڑی سی پیدا کی ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون بندہ نیک اعمال کرتے ہیں. رائے زمین و آسمان انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اس کو ہم چٹل میدان بنا دیں. اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ فنا کر دیں، اس کو اللہ ریزہ ریزہ کر دیں. دنیا کے پہاڑ ان کی اون کی طرح اڑیں گے. کیا مطلب ہے؟ پہاڑوں کو اللہ آگ لگا دے، سمندروں کو اللہ آگ لگا دے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. انسان اس کو اللہ باقی رکھے. جو آدمی انسانی شکل میں دنیا میں آ گیا، اب اس کی کہانی ختم نہیں ہونی، یہ ہمیشہ کے لیے. جب تک اللہ کی ذات باقی ہے انسان باقی ہے. وہ انسان کے پاس عمر کا وقت صرف دنیا کے چند سال ہے. دنیا کی چند سالہ زندگی صرف یہ انسان کے پاس وقت. 60 سالہ زندگی ہو، 8 گھنٹے آدمی روزانہ سوئے، 20 سال سونے میں چلے گئے، پہلے 15 بچپن میں چلے گئے، آخری بڑھاپے میں چلے گئے، چند سال باقی. ان چند سالوں کے اوپر ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی ناکامی کا فیصلہ. کامیابی بھی اپنے عروج کے اوپر ہے اور ناکامی بھی اپنے عروج کے اوپر ہے. ناکامیابی کی کوئی انتہا نہ ناکامی کی کوئی انتہا. اور جو آدمی ایمان لایا، اس نے نیک اعمال کیے، ہم اس کو جنت فردوس دیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے. وہ ایسی زبردست جگہ ہے انسان کبھی بھی وہاں سے جانے کے انسان کا دل نہیں کرے گا. لا یبغون عنہا حولا، کبھی انسان بور نہیں ہوگا، کبھی انسان اکتائے گا نہیں اس جگہ سے. ہاں جی، ایک جگہ فرماتے ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے ان کو نامہ اعمال اللہ دائیں ہاتھ میں دے گا، تو خوشی سے وہ نعرے لگائیں گے. وہ اپنے دوستوں سے کہیں گے ہمیں پتہ تھا دنیا میں اللہ
حساب لینا ہے، ہم نے دنیا کے اندر ہی تیاری کر لی، ان کے لیے فیصلہ ہوگا، ان کو من پسند زندگی دے دو، ان کو عالی مقام جنتے دے دو، ان کو ایسے باغوں میں داخل کرو جن کے پھل جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو موجے اڑاؤ ان دنوں کے بدلے میں جن دنوں میں تم نے اچھے اعمال کر لیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے ساتھ، وہ بھی ساتھی تھے، تو ایک چرواہا دیکھا وہ بکریاں چرا رہا تھا، اس کو بلایا دسترخوان کے اوپر، اس نے کہا میرا تو روزہ ہے، فرمایا کہ اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھا، وہ چرواہا کہتے ہیں میں ایام خالیہ وصول کر رہا ہوں، تاکہ میں اپنے دن کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا رہا ہوں۔ اب یہ 24 گھنٹے ہیں، ایک آدمی جو ہے مسلمان ہے، وہ کوئی نماز پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، دن اس کا بھی گزر گیا، دوسرا مسلمان ہے اس نے 5 نمازیں پڑھی لیکن جماعت کی کوئی پرواہ نہ کی، دن اس کا بھی گزر گیا، تیسرا مسلمان ہے اس نے 5 نمازیں مسجد میں پڑھی لیکن تکبیر اللہ کی کوئی پابندی نہ کی، دن اس کا بھی گزر گیا، چوتھا مسلمان ہے اس نے پہلی صف میں نماز پڑھی، تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھی۔ اب ان سب میں فرق ہے، ایک نے دن کا روزہ بھی رکھ لیا، تلاوت بھی کی، ذکر بھی کیا، دعوت بھی دی، کتنے 25 دفعہ لوگوں کو دعوت دی، تو دن ایک ہے لیکن کمائیاں مختلف ہیں۔ اب دنیا کی لائن سے دیکھا جائے، ایک آدمی روزانہ ہزاروں سینکڑوں کماتا ہے، کوئی ہزاروں کماتا ہے، کوئی لاکھوں کماتا ہے، کروڑوں، کوئی اربوں کماتا ہے، اس لیے میری بات، دنیا کا وقت جو ہے یہ کمائی کا وقت ہے، محنت ایک دفعہ کرنی ہے لیکن اس کا پھل ہمیشہ کے لیے کھانا ہے۔ دنیا کی لائن سے دیکھا جائے، ہم نے کہیں سے 2000 کما لیا، 1000 کما لیا، اس کی کوئی چیز لے آیا، اب وہ 1000 سے ایک دفعہ اٹھا سکتا ہے، لیکن نیکی ایک ایسی کرنسی ہے، نیکی ایسا سرمایہ ہے، نیکی ایسی دولت ہے کہ کمانی ایک دفعہ ہے، محنت کر کے کمائی ایک دفعہ کرنی ہے، کٹھی ایک دفعہ کرنی ہے، لیکن اس کے نفع دنیا کے اندر بھی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو آدمی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ دنیا کی زندگی ہم اس کو خوشگوار دیں، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کی زندگی آسان کر دیں گے، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم ہر مشکل سے رستہ نکالیں گے، وہاں سے رزق دیں گے، اس کے غم و گمان کے۔ ایک صحابی قید کے اندر آ گئے، ان کے والد صاحب کو پتہ چلا بیٹا قید ہو گیا، تو اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا جو ہے وہ مشرکین کی قید کے اندر ہے، میں کہ اپنے بیٹے کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ تقوی کا اہتمام کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کرے۔ 2 کام کیے، اللہ جل شانہ نے کیسے بھی آزاد کر دیا اور کتنا مال بھی ساتھ دیا۔ اب جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، عزت و ذلت کا نظام، والمعز المذل، عزت و ذلت کا نظام اللہ کے ہاتھ ہے، هو القابض الباسط، عزت کی تنگی فراخی اللہ کے ہاتھ میں، بلندیاں پستیاں اللہ کے ہاتھ میں، کس کو آگے کرنا ہے کس کو پیچھے کرنا ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، بیماری شفا اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو پتہ ہے اس درخت کا جب یہ ٹوٹتا ہے وہ بھی ہمارے عزت سے ٹوٹتا ہے، ہماری اجازت سے ٹوٹتا ہے۔ میں جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دوں کوئی بند نہیں کر سکتا، میں بند کر دوں کوئی کھول نہیں سکتا، میں بیمار کر دوں کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور میں شفا دے دوں میں شفا دے دوں کوئی بیمار نہیں کر سکتا، میں جس کو بلند کر دوں کوئی اس کو پست نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو پست کر دے اس کو کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو ملک دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ جس سے ملک لے لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کا مالک اکیلا اللہ ہے، والواحد الاحد، اسی کی چلتی ہے، کوئی وجود نہیں تھا کسی چیز کا، اکیلا اللہ جل شانہ اس میں موجود ہے، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، ہم اس کے بندے ہیں،
اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس اللہ نے دین کو میرے آپ کے لیے پسند کیا، اور دین کو اللہ نے کامیابی کا ذریعہ بنایا، اور دین بے بد اس بقدر ایمان ہے۔ جیسے آنکھ کا دیکھنا بقدر آنکھ کے نور ہے، ایک آدمی اندھا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اس کی آنکھ میں نور نہیں ہے، اس کو پہاڑ بھی نظر نہیں آئے گا، اس کو سمندر نظر نہیں آئیں گے، اس کو آسمان نظر نہیں آتے۔ آنکھ والا تنکا بھی دیکھ سکتا ہے، ذرا دیکھ سکتا ہے، ایسے دل میں نور ہوگا تو اللہ کے حکموں کی سمجھ آئے گا۔ ایمان، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کثرت سے پڑھا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، اس سے پہلے کہ تم کلمہ نہ پڑھ سکو۔ ہماری جتنی بھی میرے بدرس و اعمال ہیں، ہمارا اعلان، ہمارا گشت، ہمارا بیان، بیٹھ کے بعد ہمارا خروج، اس سب سے مقصود اپنا مزاج دعوت والا بنانا۔ ایک آدمی 24 گھنٹے میں 1000 بول بولتا ہے، 1000 دفعہ دیکھتا ہے، 1000 دفعہ سوچتا ہے، سنتا ہے، جو بول بولے گا اس کا اثر دل میں پڑے گا، ایمان بڑھے گا یا کم ہوگا؟ جو نگاہ اٹھائے گا وہ اثر لے کے آئے گا، جو بات سنے گا وہ دل میں اثر ڈالے گا، جو سوچے گا اس کا اثر پڑے گا۔ اگر میں بدلی بول ایمان کے بولوں گے تو ایمان بڑھے گا، اگر اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا سوچنا ایمان کے ساتھ ہوگا تو اس کے ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی۔ ایمان کی حالت میں دین کے اوپر چلنا اتنا آسان ہے جیسے بھوک کی حالت میں کھانا کھانا آسان، پیاس کی حالت میں پانی پینا آسان، نیند کی حالت میں سونا آسان۔ ایمان طلب پیدا کرتا ہے، ایمان یہ دکھاتا ہے کہ اعمال میں کامیابی، اس میں مومن کی فراست سے بچو، یہ دل کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک آدمی کی بنیاد مشاہدہ ہے، ایک آدمی کی بنیاد خبر ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جتنی قومیں برباد ہوئیں، جتنی قومیں تباہ ہوئیں، جنہوں نے دنیا سے دھوکہ کھایا، جو ناکام ہوئے، وجہ کیا تھی؟ دنیا کی چیزوں کو مقصود بنا لی اور اپنی بنیاد خبر کی بجائے نظر کو بنا لی۔ اب جب انہوں نے ایک نبی نے سمجھایا اپنی قوم کو تو کہا ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جس ذات نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، اور ان کو جو طاقت آئی تھی انہوں نے اس کو اپنا سمجھ لیا، یہ طاقت ہماری اپنی ہے۔ تو نبی آ کے یہ سمجھاتے تھے جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے پاس یہ اللہ کی دی ہوئی، بات کی سمجھ نہ آئی، دھوکے کے آج اللہ جل شان نعمتوں سے نوازتے ہیں، کسی کو حسن دے دیا، کسی کو جوانی اچھی دے دی، مال دے دیا، کوئی عہدہ دے دیا، اور دنیا کی چیزیں جب ملتی ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ بندہ اپنی حیثیت قائم کر لیتا ہے، کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، کیوں؟ میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس ڈگری اچھی ہے، میرے پاس عہدہ زیادہ ہے۔ اللہ جل ایک حدیث قدسی کے اندر آج ساری کی ساری میں ان دو چیزوں کے اوپر ہے، مال بڑھ جائے تو شکلیں اچھی ہو جائیں، گاڑیوں کی، بنگلوں کی، ڈگریوں کی، عہدوں کی، اللہ جل شان فرماتے ہیں میری نگاہ میں نہ تمہارے مالوں کی قیمت نہ ہی تمہاری شکلوں کی قیمت، ہماری نگاہ میں تو ایمان کی قیمت ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کی قیمت۔ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ایک سیکنڈ لگا، خبر یہ کہہ رہی ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جل شان سونے چاندی ہیرے جواہرات، جنت میں لکڑی کے درخت ہے نہیں، وہاں تو درخت ہی سونے چاندی کے، ہیرے جواہرات کے ہیں، پھلوں کوئی درخت ایسا نہیں جنت میں جس کے اوپر پھل نہ ہو، وہ کوئی درخت ایسا نہیں جس کے پھل توڑنے سے کم ہو، سارے درخت سونے چاندی کے، وہ سارے درخت ہیرے جواہرات کے، وہ سارے پھلوں سے لدے ہوئے، آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے ہیں، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ کراس نہیں کر سکتا، اور اس کے نیچے جو جنت آئے گی وہ کس کی ہے؟ جنتی، وہ بھی اسی کی ہے جس کا درخت ہے۔ آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
20 لاکھ نہیں. جب بات یہ آتی ہے کہ فلاں کام کرو اتنے پیسے ملیں گے، اتنے روپے ملیں گے، اتنے ڈالر ملیں گے، یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ عمل کرو اتنی نیکیاں ملیں گی، ہاں جی یہ بات سمجھ نہیں آتی. حالانکہ نیکی جیسے ڈالر ہے، روپیہ ہے، یہ کرنسی ہے، ایسے نیکی بھی ایک کرنسی کا نام ہے. کل قیامت والے نیکی کو تولا جائے گا، نیکی کو شکل دی جائے گی، نیکیاں گنی جائیں گی، نیکیاں ایک دوسرے کو دی جائیں گی. ہزاروں سال قبر میں یہ کرنسی چلے گی، 50,000 سال قیامت کا دن کرنسی نیکی چلے گی. پلسرات سے آدمی عافیت سے گزر جائے وہاں کرنسی نیکی چلے گی. جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کرنسی نیکی چلے گی. وہ کمائی کا زمانہ آ جائے. اللہ جل فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس بات کو سوچو کہ تم نے آج کا دن استعمال کیا، وہ آج کا دن استعمال کر کے تم نے اپنی کل قیامت کے لیے کیا بنا. واتقوا اللہ، پھر کہا اللہ سے ڈرو. وہ کل قیامت میں ناکام ہو جائیں گے. یہ بات کہیں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش ہم نے آج کے دن کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش ہم رسول کے راستے پہ چلے ہوتے، کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ سارے وہ حسرت کے بول ہیں جو کل قیامت والے انسان بولے گا. وہ جب جنت جہنم کو اللہ سامنے کرے گا تو انسان اللہ سے کہے منتیں کرے گا، اے میرے رب میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، اب مجھے واپس لوٹا دنیا کے اندر، اب میں نیک عمل کروں. چیخے گا، چلائے گا، یا اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال دے، اب میں وہ عمل نہیں کروں گا جو میں پہلے کرتا تھا. تو اللہ جل فرماتے ہیں ہم نے کتنا وقت تجھے دیا سوچنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے. کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 100 سال. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جائے، میرے آپ کے لیے دین کے اوپر چلنا آسان آ جائے. جیسے ایک آدمی ہے صحت مند ہے، اسی عمر کا ایک آدمی ٹی وی کا مریض، اور دونوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ ایک کے جسم میں طاقت ہے اور دوسرے کے جسم میں طاقت نہیں. جس کے جسم میں طاقت ہے اس کے لیے چلنا آسان، دوڑنا آسان، وزن اٹھانا آسان، سارے کام کرنا آسان ہو گئے. لیکن اسی عمر کا ایک آدمی ہے، ٹی بی کا مریض ہے، فالج زدہ ہے، اس کے لیے اپنی وہ دوائی جو ہے وہ منہ میں ڈالنی مشکل ہے، لقمہ منہ میں ڈالنا مشکل ہے. اب دونوں کی عمر ایک جیسی ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ کہ ایک کے جسم میں طاقت ہے اور دوسرے کے جسم میں طاقت ہے. اب یہ جو محنت اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی کہ میری ذاتی ضرورت ہے سب سے پہلے، کیونکہ میں اپنی ذات کی لائن سے دیندار بن جاؤں، اس کے لیے بھی یہی محنت ہے. اور لوگ دیندار بن جائیں اس کے لیے بھی یہ محنت ہے. اللہ نے ایمان شرط قرار دیا جوہد کے ساتھ. جوہد کو اللہ نے میری آپ کی طرح منسوخ کیا. جب تم دین کے لیے جوہد کرو گے، اور ہدایت کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ منسوخ کیا. جب دین کے تم جوہد کرو گے، ہم ضرور بھی ضرورت میں ہدایت دیں. ہدایت کے ایک ذرے کے اوپر اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے. ماں کے پیٹ میں کوئی ماں سمجھاتا ہے دنیا میں تم جا رہے ہو، وہاں بڑے بڑے سمندر ہوں گے، بڑے بڑے دریا ہوں گے، بڑے بڑے درخت ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، اتنا بڑا سامان ہوگا. ماں تو سمجھ نہیں آئے گی، اس کے لیے سب سے بڑی چیز ماں کا پیٹ ہی ہے. آج دنیا کے پیٹ میں بات سمجھائی جا رہی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت کا سب سے چھوٹا گھر 70,000 کمرے. ہاں جی، کتنے کمرے ہیں جی؟ 70,000 کمرے. ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے 70,000 فرشتہ سلام کرنے کے لیے. ایک وقت میں ٹریلین فرشتے آپ کو سلوک مارے. اب دنیا کے پیٹ میں بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں اس دماغ کے ساتھ. اس کی تو ایک جو ہے نا وہ حد ہے سوچنے کی، اس سے زیادہ یہ سوچ نہیں سکتا. یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے جو آدمی جنت میں جوانی ہمیشہ کی ہوگی، خوشیاں ہمیشہ کی ہوگی، زندگی ہمیشہ کی ہوگی، صحت ہمیشہ کی ہوگی. ایک آدمی اگر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، ساری دنیا کا بادشاہ، اس کو سارے ملک دے دیے جائیں، ساری فوجیں دی دی جائیں، دنیا کے سارے خزانے اس کے بینک میں جمع کرا دیے جائیں، اس کی تجوری میں رکھ دیے جائیں، اس کی بھی دنیا جنت نہیں بن سکتی. وہ بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں، آج کے بعد مجھے پریشانی نہیں آئے. میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں، آج کے بعد مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا. میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں، آج کے بعد مجھے بیماری نہیں آئے گی. میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں، آج کے بعد مجھے موت نہیں آئے گی. اور جب روزانہ یہ باتیں ہم کریں گے
علی رضی اللہ فرماتے ہیں پوری پوری رات ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں. انہی کا قول ہے کہ بھائی جنت اپنے پورے حسن کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے اور جہنم پورے عذاب کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ یہ بات تذکروں کے اندر تھی. عام جو ہماری بول چال ہوتی ہے اس میں یہ باتیں تھیں، موت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، تو یہ مزاج بنانے سے بنتا ہے. جب تبلیغ میں آدمی لگتا ہے ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی تو اس بورڈ پر عمل ہے، تلاوت کرنی آسان ہو جاتی ہے، لیکن شیطان اس طرف نہیں آنے دیتا، ذکر میں اٹھائے رکھے گا. ابھی ہم ڈرائیور میں تھے کہ ایسے ایسے جو ہے نا وہ آریہ کا گزاری جماعت گئی مسجد میں اور 23 گھنٹے مسجد میں رہی، 1 گھنٹہ بعد وہ جو عمومی گشت ہوتا ہے سارے دن باہر ہی نہیں نکلے. اسلام عام اٹھائے رکھے. تو جب تک مزاج نہیں بنے گا، گلیوں میں نہیں پھریں گے، ایک ایک کی طرف نہیں جائیں گے، ایک ایک جا کے دعوت نہیں دیں گے، نقد تیار نہیں کریں گے، اپنا ایمان بھی نہیں بنے گا. اپنا ایمان تو اس وقت بنے گا جب نقد کی دعوت دیں گے، کہ اللہ کی ذات سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی مدد کو بولیں گے. اس لیے میں بات روزانہ دعوت دیں، روزانہ ایمان یقین کے بول بولنا، روزانہ ہر وہ بول دعوت ہے جس کے بولنے سے دلوں میں اللہ کی بڑائی پیدا ہو، اللہ کی کبریائی پیدا ہو، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہو، اللہ سے انس پیدا ہو، اللہ سے محبت پیدا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو دل کرے، اس کا نام لینے کو دل. تلاوت کر رہے اب دل نہیں کر رہا بس کر، ذکر کر رہا دل نہیں کر رہا بس کر، اللہ کے سامنے کھڑا ہے دل نہیں کر رہا کنویں میں جاؤ، ایسا اللہ سے دل لگا. اللہ والے انہوں نے لکھا جتنے بھی دنیا کے اندر تعلقات ہیں ان کی 5 وجہ ہوتی ہیں کہ جب بھی کسی بندے کا کسی سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے اس کے بیچ میں کوئی وجہ ہوتی ہے جس کا انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ انس پیدا ہو جاتا ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بیچ میں وجہ ہوتی ہے. ایک انہوں نے وجہ بتائی مال کی وجہ سے آدمی کا تعلق بن جاتا ہے. دوسری بتائی کمال، کسی کا کوئی فن، آواز بڑی پیاری ہے، گیم بڑی اچھی کرتا ہے، اور کوئی فن اس کا. تیسری وجہ بتائی کہ اس کا جو حسن، وہ حسین ہے، خوبصورت ہے، گاڑی اچھی ہے وہ اچھی لگی، کوئی چیز اچھی لگی حسین ہے وہ اچھی لگی. کسی کا حسن یہ انسان کو قریب کر دیتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے کسی کا کوئی احسان، کوئی مشکل میں کام آ گیا، اس سے بھی تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور 5ویں چیز فرمایا قربت، جو لوگ قریب رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، ان کے اندر آپس میں انس پیدا ہوتا ہے. آگے فرمایا کہ ان 5 چیزوں میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں. مال کو لکھا جائے، اگر مال وجہ ہے تو اللہ جل وعلا کیا فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، سارے زمین و آسمان خزانے کس کے ہیں؟ اللہ. اور دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے دنیا بھر کے انسانوں کو سارے کے سارے فقیر، غنی اور حمد کے لائق ایک اللہ کی ذات. حسن کو دیکھا جائے اللہ نور السماوات، جتنے دنیا کا حسن ہے کس نے پیدا کیے جی؟ اللہ. دنیا کے سارے حسن کو اکٹھا کر لیا جائے، ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ جو حسن دے گا، دنیا کا حسن اس کے مقابلے میں قطرہ بھی. ساری جنت والوں کا حسن اکٹھا کر لیا جائے، اللہ کے خزانوں میں جو حسن اس کو اکٹھا کر لیا جائے، اللہ کے حسن کے مقابلے میں قطرہ. پہلے جب زیارت ہوگی اللہ جل شانہ کی، وہ 8.5 لاکھ سال ایسے لگیں گے جیسے ابھی آئے تھے، دل ہی نہیں بھرے گا. تو سارے لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اللہ کی جانیں دی، صحابہ نے جو جانیں دی ہیں اس کی بنیاد ایک ایک دن میں 70 نبی شہید ہوئے اللہ کی. تو سارے نبیوں کے منظر اللہ تھا، سارے صحابہ کی منظر اللہ تھا. اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. ایک فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانی بتائی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. کوئی ہمیں مشکل میں کام آ جائے کتنے ساری زندگی اس کا احترام کرتے ہیں. اب دیکھا جائے اللہ کی ذات نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے. ہم سو رہے ہوتے ہیں، وہ غلہ منڈیاں یا سبز منڈیاں اور جتنے پھالی سارے بھرے ہوتے ہیں، اس کو کہاں سے پھال آ جاتا ہے، سبزیاں آ جاتی ہیں.
وہ کون پہنچاتا ہے منڈیاں میں؟ کوئی سندھ سے آ رہی ہے، کوئی بلوچستان سے آ رہی ہے، کوئی کہاں سے آ رہی ہے؟ ہاں جی، سلاتے اللہ ہیں، تھک جاتے آدمی تو نیند کون پیدا کرتا ہے جی؟ ہاں، حیدرآباد میں بیچ کر رہے تھے، ایک آدمی کے پاس گیا، کہتے کتنے سال ہو گئے نیند نہیں آتی۔ اب نیند کتنی بڑی نعمت۔ اور ایک ساتھی ہیں، ان کو یہ مسئلہ بن گیا، ان کو نیند نہیں آتی، اس کی وجہ سے دماغی پھیل گئے۔ تو ایک ایک نعمت کو دیکھا جائے۔ ہاں جی، بھوک کے وقت کون بھوک مٹاتا ہے؟ پیاس کے وقت پیاس کون بجھاتا ہے؟ اس نے فرمایا کہ پیاس لگتی نہیں، پیاس لگائی جاتی ہے۔ بھوک لگتی نہیں، بھوک لگائی جاتی ہے۔ پیاس پہ بجھائی جاتی ہے، بجھانے والے اللہ کی ذات۔ سورج طلوع نہیں ہوتا، طلوع کیا جاتا ہے۔ غروب نہیں ہوتا، غروب کیا جاتا ہے۔ عبادت برستے نہیں، برسائے جاتے ہیں۔ آدمی کو عزت ملتی نہیں، عزت دی جاتی ہے۔ آدمی ذلیل نہیں ہوتا، ذلیل کیا جاتا ہے۔ بیماری آتی نہیں، بیمار کیا جاتا ہے۔ صحت دی جاتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات۔ ساری نعمتیں اس کی طرف سے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو گننے سے۔ جس ذات نے بن مانگے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ اس کی بات ہم مانیں گے وہ کتنا عطا کرے گا۔ وہ تو ہے ہی دینے کے لیے۔ اس سے اللہ جل شاہ اپنے بندوں سے گلہ کرتے ہیں کہ میرے بندوں تو نے میری قدر نہیں کی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس چیز نے تمہیں رب کریم سے غافل کیا۔ اللہ تو صحیح میرے مقابلے۔ ہاں جی، اور جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں میرے دوستوں، اللہ کہتے ہیں انہوں نے تو نہ آسمانوں میں کوئی چیز بنائی، نہ زمینوں میں کوئی چیز بنائی، ان کو دخل ہی کو نہیں ہے۔ اس سے ساری امیدیں اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس وقت ہوگا کہ روزانہ ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے، اور جتنی قربانی کے ساتھ بولیں گے۔ وہ سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے تبلیغ میں، ہاں جی، وہ گلیوں میں پھرنا، روزانہ کی محنت، روزانہ مسجد کو وقت دینا، اور گھر گھر محنت کرنا، ہر بندے سے ملاقات کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جو آدمی اس کو ہاتھ ڈال لے نا جی، اس کی عادت بنا لے، اس کے سارے کام آسان ہو جائیں۔ کیونکہ جتنے بھی دینی کام ہیں، جتنے بھی اعمال، اس وقت آسان ہوں گے جب ایمان بنے گا۔ ایمان بنے گا محنت کے ساتھ۔ اور جوہد کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے، وقت ہمارا سرمایہ ہے، مال ہمارا سرمایہ ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہمارے اندر جذبات ہیں، مختلف چیزیں تو ہم مالک ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ کے دین کے اوپر قربان کر، اپنی جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیتوں کو، جذبات کو۔ گھر رہنے کو دل کرتا ہے، ہاں جی، روزہ آ گیا اور جذبات ٹوٹیں گے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، ہاں جی، اب جذبات ٹوٹیں گے، ہاں جی، اللہ کی ذات کے لیے اس کے اوپر اللہ فیصلے کریں گے۔ 40 دن آگے سال کے مومی گشت ہے، ہاں جی، کوئی کام پڑ گیا، مہمان آ رہا ہے، اب جذبات ٹوٹیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم نے اللہ کو سب کچھ دینا ہے۔ اللہ تو اتنے بڑے ہیں، اتنے دینے والے ہیں کہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے دیا، تو اب اللہ کو 1 روپیہ دے گا کتنا کچھ دے گا؟ 1 منٹ اللہ کو دے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں آپ کسی خاندانی بندے سے سلام لے لینا جی، وہ آپ کو ساری زندگی یاد رکھے۔ اب اللہ کے لیے جب آپ گشت کریں گے، اللہ کے لیے جب لوگوں کو دعوت دیں گے، اللہ یاد رکھے گا نا۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے جب بندہ گشت کر رہا ہوتا ہے نا، تو بھی مبارک، تیرا چلنا بھی مبارک، اللہ نے تیرا گھر جنت میں بنا دیا، تمہیں خوشحال زندگی کی میں بشارت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش و خرم رہے، سدا شاد رہے، میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے تو اس کو محفوظ رکھے اپنے آگے لوگوں۔ اس کو اللہ تجارت کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا بزنس کو نہیں ہے۔ ایک آدمی نے محنت کر کے 100 فیکٹریاں لگا لی، ایک آدمی محنت کر کے ہزاروں بندوں کو نمازی بنا دی، مسجد والا بنا دی، دونوں کی موت آ گئی۔ اب بتاؤ اس میں کون سی چیز کام آئے گی؟ کس کا سرمایہ ساتھ جائے گا؟ ہزاروں کروڑوں کمانے والا جس دن موت آئے گی زیرو ہو جائے گا۔ اس نے ساری انویسٹمنٹ کہاں کی؟ اس دنیا کے اوپر، دوسرے نے کی آخرت کے اوپر۔ کوئی آدمی پلاٹ لینے جائے، کوئی بندہ کان میں کہہ دے یہ تو سٹے ہے اس کے اوپر، یہ پلاٹ جو نا وہ لڑائی والا ہے، جھگڑے والا، کوئی لے گا جی؟ گاڑی لینے گیا، کسی نے کہا یہ کاغذ 2 نمبر ہے، کوئی لے گا گاڑی؟ اس کائنات کے بارے میں بنانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کل من علیہ فان،
اس کائنات کی ہر چیز کو میں نے فنا کر دینا، جی اس کو میں نے باقی رکھنا ہی نہیں۔ اب بتائیں جس کا سب کچھ دنیا پہ لگ گیا، اور جس کی ساری صلاحیتیں دنیا پہ لگ گئیں، جس نے دنیا کے کھربوں روپے کما لیے، جس دن موت آئے گی اس دن کیا بنے؟ جس نے مرنے سے پہلے اللہ کے گھروں کو آباد کیا، لوگوں کو نمازی بنایا، یہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کے بیٹے، یہ صرف دنیا کی زینت کے لیے۔ اصل جو انسان کا سرمایہ ہے المال والبنون زینت الحیات والباقیات الصالحات خیر عند ربک وثواب خیر۔ اصل جو سرمایہ ہے وہ انسان کے مال ہے۔ یہ پتہ چلے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا نا، قبر میں جاتے ہی آپ کے جانے سے پہلے ہی آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی تلاوت، آپ کا ذکر، آپ کا صبر، اللہ حسین شکلوں کے اندر آپ کی قبر میں پہلے ہی پہنچے آپ کی استقبال کے۔ اس لیے جب مردے کو لٹایا جاتا ہے، دائیں طرف اس کی نمازیں آ جاتی ہیں، بائیں طرف اس کے روزے آ جاتے ہیں، اور سر کی طرف قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، اور پاؤں کی طرف وہ قدم جو مس چلے وہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بات جب تک اس کام کو اپنے پلنے کا ذریعہ نہیں بنائے گا، اب جو آدمی دکان پہ جا رہا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے جی دکان پہ جاؤں گا، یہ بیچوں گا، یہ بیچوں گا، وہاں سے نفع آئے گا، وہاں سے مسئلہ آئے گا۔ ایک آدمی گھر سے مسجد میں جا رہا ہے گشت کرانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو کچھ نہیں دے گا یا کیا یہ محنت نہیں ہے؟ دنیا کو کوئی ایک بندہ کسی سے مزدوری کراتا ہے، مزدوری کرنے والوں کو پتا ہے مجھے مزدوری ملنی ہے اس لیے میں کام کر رہا ہوں، مزدوری کرانے والے کو پتا کہ میں نے اس کو مزدوری دینی ہے۔ جب دنیا کو کوئی بندہ بغیر مزدوری کے سے کسی سے کام نہیں کراتا، وہ اللہ کی ذات جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں۔ اب اس نیت سے جانا گشت کہ اس سے اللہ میرے مسئلے حل کر دے، میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں، میں اپنی نوکری پہ جا رہا ہوں، میں اپنے بزنس کے لیے جا رہا ہوں، پلے کا سب سے بڑا ذریعہ میں بدو دعوت والا کرتا ہے۔ اس دعوت سے ایمان بنے گا، ایمان سے کی برکت سے پھر نمازوں کی حقیقت آئے گی، نمازوں کو وقت دینا آسان ہو جائے گا، ذکر کو وقت دینا آسان ہو جائے گا، علم سیکھنا آسان ہو جائے گا، اور اچھے اخلاق اپنانے آسان ہو جائے گا۔ اور جو آدمی کسی مسلمان کی بھی شرعی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی 73 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور جب تک مسلمان کی مدد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ۔ مسلمان کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، صبح گیا شام تک 70,000 سے دعائیں مفت کر، شام کو گیا صبح تک۔ جب یہ بولوں کو بولیں گے، ان بولوں کی حقیقت آئے گی، پھر یہ باتیں ہمارے عمل کے اندر آئیں گی۔ اس لیے میرے بات دوستوں ہم نیت کریں اس بات کی، اس کام کو اپنا کام بنائیں۔ کام ہے یہ، لیکن کسی بندے سے آپ پوچھیں بھائی کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی بندے نے یہ بات کہی کہ میں سوتا ہوں، کبھی کسی نے کہا کہ میں سوتا ہوں۔ کسی سوال کریں آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا میں سوتا ہوں، حالانکہ 24 گھنٹے میں 7-8 گھنٹے کا یہ عمل کرتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی سونے کو خواب نہیں کرتا۔ کبھی کسی نے کہا جی میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں یہ، کبھی اس کو لوگ کام ہی نہیں کہتے۔ جیسے سونا کام نہیں ہے، کھانا کام نہیں ہے، پینا کام نہیں ہے، تو کمانا بھی کام نہیں ہے۔ یہ ساری ہماری ضروریات زندگی۔ کام کیا ہے؟ اے نبی جی سے کہہ دو یہ ہے میرا کام، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ۔ میرا بھی یہ کام ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کا بھی یہ کام ہے۔ اس کام کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بنائے گا، ہزاروں سال قبر بنے گی، میدان حشر بنے گا، پرصراط بنے گا، ہمیشہ اپنے آپ اصلی گھر جہاں سے ہم آئے، ہمارے بڑے آئے، وہ کہتے ہیں آپ کہاں سے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں میں گجرات سے ہوں، کوئی میں آفت آباد سے ہوں۔ ہمارے بڑے کہاں سے آئے؟ وہ جنت سے آئے۔ تو جب انہوں نے اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور شیطان دنیا میں آیا، تو کہا تم دونوں آج سے دشمن ہو ایک دوسرے کے۔ اگلی آدمی نے فرمایا اب کیا ہے؟ اب جو ہماری فرما برداری کرے گا، ہماری طرف سے آئے احکامات کو وہ قبول کرے گا، ہماری فرما برداری کرے گا، لا خوف علیہم ولا یحزنون، اس کو اب کوئی پریشانی کوئی غم نہیں۔ دوبارہ اللہ لوٹا کے دوبارہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے چند دن کے موقع ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کا وقت صرف آخرت کی تیاری کے لیے۔
جو دنیا کے وقت کو استعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہ تو میرے بزم اپنا وقت صحیح استعمال کر رہا ہے، وہ تو کامیاب جا رہا ہے، خواہ دنیا کے لائن سے 1 روپیہ نہیں کما رہا۔ جو دنیا کے وقت کو استعمال کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہے، کھربوں روپے کما رہا ہے، لیکن اس کی آخرت نہیں بن رہی، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اور دنیا سے دنیا کمانا ایسا ہے جیسے مٹی سے مٹی کمانا، اور دنیا سے آخرت کمانا ایسا ہے جیسے مٹی سے سونا کمانا۔ سوئی دنیا مٹی کی بنی ہوئی، ہاں جی، اس سے آپ نے کیا کمانا ہے؟ آخرت۔ آخرت ساری سونے چاندی کی، وہاں کی سڑکیں بھی ہیرے جواہرات کی، وہاں کی جو مٹی ہے وہ بھی کستوری ہے، ہاں جی، وہاں کے محل سونے چاندی ہیرے جواہرات کے، وہاں کی پہاڑیاں وہ بھی ہیرے جواہرات کی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، ٹھنڈے پانی کی نہریں، شہد کی نہریں۔ اس لیے میرے دوستوں خود بھی عزم کرنا، اللہ نے ختم نبوت کی وظیفہ ہمارا ذمہ کام لگایا ہے، ہاں جی، یہ ہے کام دنیا کے اندر، اس کے اوپر خود بھی آنا اور سارے مسلمانوں کے اس کو لے کے آنا، خود بھی دائی بننا اور سارے مسلمانوں کو دائی بنانا، یہ ہمارا کام، یہ ہمارا ہدف ہے۔ اور سارے جتنے ہمارے محلوں کے بالغ مرد ہیں، ہاں جی، یہ سارے دین کی محنت کرنے والے بن، یہ ساری نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ۔ اسی کے بارے میں انشاءاللہ نماز کے بعد بھی بات ہوگی، اللہ سے دعا بھی کرے، ہاں جی، اللہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہاں جی، ہمارے اندر جو خوف ہے، ہاں جی، اللہ ختم کر دے، ہاں جی، تو سب نیت کر دیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔